مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ آج بھی موجود ہیں کہ میں نہ تو نئی کوئی شریعت لے کے آیا ہوں، نہ میں نئی کو کتاب دینے کے لیے آیا ہوں، اور نہ ہی میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جھٹلانے کے لیے آیا ہوں، بلکہ میں تو ان کو بینے ہی پورا کرنے کے حوالے سے تمہیں تاکید کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کسی شاگرد نے پوچھا کہ اے استاد، تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنی اگر بائبل میں، چاہے جوئش بائبل ہے کرسچن بائبل ہے، اتنا کلیئرٹی سے یہ موقف یا کہہ لیں عقائد موجود ہیں جو کہ فالو کرنے ہیں، جب اتنی کلیئرٹی اس میں موجود ہے تو آج جو کرسچینٹی کی شکل ہے یہ پھر کہاں سے نکل کے آ گئی؟ 25 دسمبر کو بہت سے دیوتاؤں کی جو ہے وہ جنم دن کا جو ہے وہ تصور پایا جاتا ہے۔ اچھا ہندو دیویوں دیوتیوں کے حوالے سے 25 دسمبر کا ہے، گریک سیولائزیشن میں ان کے دیوتاؤں کا 25 دسمبر کو جو ہے وہ پیدا ہونا ملتا ہے۔ رومی دیوتاؤں میں جو ہے وہ 25 دسمبر کو کئی ایسے سورج دیوتا اور چاند ستاروں میں ایمان رکھنے ان کے ہاں یہ تصور۔ آپ نے دو الفاظ استعمال کیے جو کہ بائبل میں پائے جاتے ہیں، ایک بیٹا اور ایک باپ۔ اب آپ نے ایک حوالہ بھی دیا ایک آیت کا بھی بائبل کی کہ اس میں بھی مسیح کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ اور میں ایک ہیں۔ ایک یہ بھی ویلڈ سوال بنتا ہے کہ اس کا مقصد آخر کیا تھا؟ وہ یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتا تھا کہ وہ مسیحیت کے جو عقائد ہیں ان میں بگاڑ کیوں لانا چاہتا تھا؟ اس کے جو وہ یہاں سے یہ ساری چیزیں رومی بت پرستوں سے لے رہا تھا، اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق تھا، یا اس نے یہ عقائد کہیں اور سے اخذ کیے؟ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جیزس آف نازرت، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میاں تم 25 دسمبر میں جو ہے وہ لڑ رہے ہو، ہمیں تو سال نہیں پتا کہ سال کون سا ہے۔ یعنی انہوں نے کھلے انداز میں لکھا ہے۔ جب کوئی چیز شروع میں آغاز میں یعنی تسلسل کے ساتھ نہیں آ رہی ہوتی تو اس میں پھر تاریخ کا بھی اختلاف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کلیسیا میں یہ 19 جنوری کو بھی منائی جاتی ہے، 6 جنوری کو بھی منائی جاتی ہے، یہ 25 دسمبر کو بھی منائی جاتی ہے۔ اس کے نام بھی یوئل ڈے ہے، ایک اس کا نام بڑا دن ہے، ایک نام اس کا کرسمس ہے۔ کرسچینٹی میں پوپ کا کیا کردار ہے؟ آخر یہ کون شخص ہوتا ہے اور اس کا جو رتبہ ہے وہ کس طرح سے طے ہوتا ہے؟ یہ کیا شخصیت ہے؟ پوپ کے پاس اختیار تھا کہ وہ گناہ معاف کر سکتا ہے، وہ کسی کو مجرم قرار دے سکتا ہے، وہ کسی کو سزا دے سکتا ہے، سیاہ و سفید کا مالک ہے، کسی کو جلا سکتا ہے۔ اچھا، وہ یعنی آپ نے جو جملہ کہا یہ بہت مناسب ہے کہ سیاہ و سفید کا مالک ہے، وہ مالک تھا۔ ٹھیک ہے۔ اہل کتاب جو یہ کرسچنز ہیں اس کو بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں، البتہ جو عقیدے کا اختلاف ہے وہ بہت شدید ہے، تو پھر یہ کس حوالے سے وہ ہمارے پھر قریب ہے؟ فزم جو تھا یا اس وقت چرچ جو تھا، جو کلیسا تھی، اس وقت اس قدر سٹرونگ ہو گئی تھی کہ حکومتوں کے فیصلے بھی جو ہے نا وہ یہ کر رہے تھے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ہم نے جس وقت آپ یہ شو دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ جو دور جو ٹائم تھوڑا سا چل رہا ہے، اس حوالے سے اس موسم میں بہت سے موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں بہت سی کنفیوژنس اور مسکنسیپشنس پائی جاتی ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں کرسچینٹی کی اور اس کے متعلق ان کے عقائد، نظریات اور کچھ ایسے تہوار جو کہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے، اس حوالے سے بہت سی مسکنسیپشنز ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا ہے کہ کرسچینٹی مسیحیت کے اندر بھی اس کے بارے میں بہت سی مسکنسیپشنز پائی جاتی ہیں، اور وہ مسکنسیپشنز نہ صرف مسلمانوں کے لیے، بیکاز ہم نے ایک شیئرڈ ہسٹری بھی ہے، نہ صرف یہاں پر چونکہ ہم ایک مسلم میجورٹی ملک میں رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی پالا تو پڑتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو جب ایکیڈیمک ورلڈ میں باہر بات کرنے کے لیے، اسٹوڈنٹس کو اسپیشلی ایک کام کرنے کے لیے ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان کو بھی ان واقعات اور ان حقائق کا پتہ ہونا چاہیے، جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس حوالے سے دیر از نن بیٹر دین ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں، جناب عبدالوارث گل صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کے لیے۔ ناظرین، ان سے بہتر اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی تھی، بیکاز ان کا اپنا بیک گراؤنڈ اور ان کی اپنی ریسرچ اس بارے میں، اور ظاہر ہے کہ ایک عرصے سے کام کر رہی ہیں اور ماشاءاللہ سے ان کے کام کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ کرسچینٹی میں آج جو ہم دیکھ رہے ہیں شکل کرسچینٹی کی، آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ وہی شکل ہے جو ہمیں بائبل میں پورٹری کی گئی ہے، جو ہم پڑھتے ہیں یا کبھی دیکھتے ہیں کہ یہ وہ چیز تھی جو کہ کرسچینٹی واز سپوز ٹو بی، حقیقت میں یہ تھی، اور آج کی جو شکل آپ دیکھتی ہیں کہ یہ وہ سیم ہے یا کہ یہ بدل چکی ہے آپ کے نزدیک؟ سب سے پہلے نہیں، اگر تو آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ موجودہ کرسچینٹی کیا وہی ہے کہ جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر مشتمل ہے،
تو میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بالکل بھی نہیں. بالکل صحیح. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آج بھی جو ریڈ ورڈ بائبل میں موجود ہیں، اگر آپ اس کے تناظر میں عیسائیت، موجودہ مروجہ عیسائیت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن موجودہ مسیحی تعلیمات کا رنگ ڈنگ، اس کا طرز زندگی جو ہے وہ بالکل مختلف ہے. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بائبل میں جو اس وقت ریڈ ورڈ ان کو کہتے ہیں کہ جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے الفاظ کہے. جی، ایک وہ ہیں کہ متی نے، مرکس نے، لوکا نے یا یوحنا نے یا دیگر حواریوں نے جو خطوط میں لکھا تو انہوں نے حالات کو دریافت کیا، کس طرح ہوا ہوگا، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، یا بعد میں آنے والے لوگوں نے جو نقل کیا ہے تو انہوں نے بیچ میں اپنی آراء بھی لکھی ہیں. کچھ انہوں نے کہا کہ ہمیں رویا دکھائی گئی، کچھ انہوں نے کہا کہ ہمیں روح القدس کی قدرت سے جو ہے وہ یہ چیزیں بتائی گئیں. لیکن ریڈ ورڈ وہ ہیں کہ جو کسی حواری نے سنے یا کسی نے سنے ہوئے تو اس نے بتایا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا، ان کو ریڈ ورڈ کہتے ہیں. تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ آج بھی موجود ہیں کہ میں نہ تو نئی کوئی شریعت لے کے آیا ہوں، نہ میں نئی کو کتاب دینے کے لیے آیا ہوں، اور نہ ہی میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جھٹلانے کے لیے آیا ہوں، بلکہ میں تو ان کو بینے ہی پورا کرنے کے حوالے سے تمہیں تاکید کرنے کے لیے آیا ہوں. یعنی زمین اور آسمان ٹل نہ جائیں گے یہاں تک کہ ایک شوشہ بھی نہ پورا ہو جائے، تو وہ ہر بات کا پورا ہونا جو ہے وہ لازم ہے. پتہ اس طرح چلتا ہے ہمیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور مروجہ تعلیمات میں، تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہوتا ہے عقیدہ. بالکل ٹھیک. اور عقیدے میں سب سے بڑا جو آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے یا جو معبود ہوتا ہے، ہمارے ہاں خدا ہے، اللہ ہے، عیسائی ان کو خدا کہتے ہیں، ہندو کرشنا یا برہما، جو بھی بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے، تو مسیحیوں کے نزدیک خدا ہے وہ ذات جو سب سے بڑی یعنی اعلیٰ اور عرفہ ہے. اس کے حوالے سے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے. یعنی یہ ہے وہ تعلیم کہ جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں ملتی ہے، اور آج بھی یہ بائبل میں موجود ہے. اور پھر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی نہیں کہا کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، بلکہ اس کو انفسائز اور امبوز کرتے ہوئے فرمایا کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ. صحیح. یعنی بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ لا الہ الا اللہ کی تفسیر یا ترجمہ کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو فرمایا کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ. یہی تعلیم موسیٰ کے ہاں بھی پائی جاتی تھی. جو 10 کمانڈمنٹ ہمیں ملتے ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ پہلا حکم خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا. پھر تورات میں ہی لکھا ہے کہ تو کسی ایسی معبود کی، ایسی چیز کی عبادت نہ کرنا کہ جو زمین کے نیچے ہے یا زمین کے اوپر ہے یا آسمانوں میں یعنی فرشتے، سوائے خداوند تیرے خدا کے. اب مجھے بتائیے کہ اس سے زیادہ توحید کا پیغام اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنی اگر بائبل میں، چاہے جوئش بائبل ہے، کرسچن بائبل ہے، اتنا کلیئرٹی سے یہ موقف یا کہہ لیں عقائد موجود ہیں جو کہ فالو کرنے ہیں، جب اتنی کلیئرٹی اس میں موجود ہے تو آج جو کرسچینٹی کی شکل ہے یہ پھر کہاں سے نکل کے آ گئی؟ انہوں نے یہ عقائد کہاں سے اخذ کر لیے؟ یہ کہ بائبل سے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کس نے ڈالے یہ؟ اس کے اوپر جو ہے وہ بہت مسلم علماء کرام نے لکھا بھی ہے، بڑی تفصیل سے بھی لکھا ہے، بلکہ کچھ عیسائی ناقدین نے بھی اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوشش کی ہے لکھنے کی. اور وہ یہ ہے کہ مروجہ جو تعلیمات ہیں، عقائد و نظریات ہیں، یہ اصل میں پال کے ہیں. سینٹ پال ایک رومی شہری تھے، یہودی النسل تھے، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی زندگی میں انہوں نے نہیں دیکھا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بلکہ مسیحیوں کی تو قتل و غارت میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. بہت مسیحیوں کو انہوں نے، یعنی جو اس وقت ایمان لائے ان کی یعنی قتل و غارت میں ان کا حصہ رہا. پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے بیابان میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، میں سفر کر رہا تھا تو مجھے مسیح ملے. اس نے کہا کہ اے ساؤل، اے ساؤل. تو
یعنی تو مجھے کیوں ستاتا ہے, مجھے ستانے سے مراد کہ میرے لوگوں کو کیوں تو ایذا دیتا ہے. تو اس میں پھر کہتے ہیں کہ پھر دوسری بار بھی ان کا تذکرہ ہے, وہاں کچھ اور الفاظ ہیں. یہ مسیح کی رفع سماوی کے بعد کا رفع سماوی کے جی اس کے بعد کا واقعہ. اس کے بعد پھر انہوں نے جا کے شاگردوں میں ان کے ساتھ جا کے مسیحیت کی جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا, اور اپنے آپ کو انہوں نے ظاہر کیا کہ میں جو ہے وہ مسیح کا بہت بڑا پیروکار ہوں, بہت ماننے والا ہوں, اور میں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے خطوط بھی انہی کے لکھے گئے. انہی کے خطوط کے زیر اثر پھر دیگر کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو یہ جو عقائد و نظریات ہیں, مثلا تثلیث کا عقیدہ ہے, ابن اللہ کا عقیدہ ہے, یا تثلیث کا ہو گیا, ابن اللہ کا ہو گیا, جیزس سن آف گاڈ, یعنی مسیح کے الوہیت مسیح کا جو عقیدہ ہے وہ بھی جو ہے وہ انہی سے ملتا ہے. اور اس کے علاوہ جو مصلوبیت کا عقیدہ ہے وہ بھی انہوں نے اسٹیبل کیا, یعنی سینٹ پال نے. تو یہ آپ سمجھیے کہ مروجہ عیسائیت کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ تو آپ یوں کہیے کہ یہ پولوس کی تعلیمات کے زیر اثر ہے, یعنی ان کی تعلیم. مثلا آپ دیکھیں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شاگرد نے آ کے پوچھا کہ اے استاد میں کیا کروں. شاگرد نہیں, یعنی خواری تھے, ساتھ چلنے والے ان کے پیروکار جو تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں کہ میں یعنی آخرت کی کامیابی حاصل کر سکوں. تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نہیں جانتا کہ تورات میں کیا لکھا ہے, یہی کہ چوری نہ کر, زنا نہ کر, بدکاری نہ کر, ماں باپ کی جو ہے وہ نافرمانی نہ کر, خدا کے ساتھ شریک, یعنی وہ ساری ایک فہرست ہے لائک 10 کمانڈمنٹ. بالکل. تو کہا کہ اگر میں یہ سارا کچھ کرتا ہوں, تو کہا کہ پھر اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر تو خدا کی بات, یعنی مسیح نے یہ بات نہیں کہی کہ تو تثلیث میں ایمان لے کے آ. مسیح نے یہ بات نہیں کہی کہ میں مصلوب ہوں گا تو اس کے اوپر ایمان لے کے آنا. مسیح نے یہ نہیں کہا کہ آئی ایم دا سن آف گاڈ اور تو مجھے خدا کا بیٹا مانے گا تو تیری نجات کامل ہوگی, یا یہ نہیں کہا کہ اگر ان ساری چیزوں پہ تو ایمان لائے گا تو تجھے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یا تو شریعت سے آزاد کر دیا جائے گا. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق اعمال بجا لا, تو خدا کی بادشاہت میں داخل ہوگا. اب مجھے بتائیے کہ یہ ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات, اور پال کہتے ہیں کہ مسیح نے تو مسیح نے خود موت, یعنی اب جو ہے وہ صلیب پر موت کا مزہ چکھ کے لعنتی ٹھہرے, یعنی انہوں نے اپنی جان دی اور اپنے آپ کو لعنتی ٹھہرایا اور ہمیں شریعت کی لعنت سے آزاد کیا. اچھا, اعمال مطلب ختم. جی, انہوں نے کہا کہ مسیح نے ہمیں شریعت کی لعنت سے آزاد کرایا. انہوں نے کہا کہ اگر تم ختنے کرتے ہو تو پھر مسیح سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یعنی شریعت کے احکامات ہیں. اور کہا کہ مسیح ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح ہم خدا کی نہیں بلکہ مسیح کی عبادت, یعنی اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ ہم مسیح خدا کی نہیں بلکہ مسیح کی عبادت, کیونکہ وہی خداوند ہمارا خدا ہے. تو مسیح خدا ہے, مسیح ابن اللہ ہے, مسیح کا کفارہ ہمارے تمام گناہوں کے لیے کفارہ جو ہے وہ باعث کفارہ ہے. تو یہ ساری تعلیمات انہوں نے دی. وگرنہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے تثلیث میں, جہاں پر متی میں ایک حوالہ آتا ہے, مسیحی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پر مسیح نے کہا ہے کہ اے خدا, جس طرح یعنی تو اور میں ایک ہیں. مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ اور میں ایک ہیں. تو مسیح علیہ السلام نے متی میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے باپ, جس طرح تو اور میں ایک ہیں ان سب کو بھی ہم میں ایک کر. تو آپ کی تثلیث تو پھر گئی, وہ تو سبھی ہو گئے اس میں شامل, پھر تو اس میں سارے شامل ہو گئے. قائد اعظم نے پاکستان بننے کے وقت ایک تقریر کی تھی کہ ہم سب ایک ہیں. ہم سب ایک کا مطلب یہ ہے کہ ہم وحدت الوجود یعنی ہم سارے قائد اعظم ہیں. مراد یہ تھی کہ ہم اس پاکستان کی ترقی میں, اس کی بحالی میں, اس کی فلاح میں ہم سب ایک ہیں, اس مشن میں ہم سب ایک ہیں, ایک مقصد میں ایک ہیں. تو مسیح نے یہی کہا تھا کہ میں اور باپ ایک ہیں. اور پھر فرمایا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں, میں خود سے کچھ نہیں کرتا بلکہ جو وہ کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں. بلکہ بتایا کہ جو معجزات میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں یہ خداوند کی قدرت سے کر کے دکھاتا ہوں. فرمایا مائی سینڈر از گریٹر دین می, وہ میرا بھیجنے والا مجھ سے عظیم ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی وضاحت کے ساتھ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ساری چیزوں کو کلیریفائی کر رہے ہیں. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں,
यहाँ तो मसीह अलैहिस्सलाम को हमने अच्छा, खुदा का जो है वो अवतार करा. छोटा सा पॉइंट जो कि नाजरीन की दिलचस्पी के लिए है, कि आपने दो अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि बाइबल में पाए जाते हैं, एक बेटा और एक बाप. अब आपने एक हवाला भी दिया एक आयत का भी बाइबल की, कि इसमें भी मसीह कह रहे हैं कि मेरे बाप और मैं एक हैं. अब ये जो लफ्ज़ है बाप का, हम तो अगर मुसलमानों की तरफ से देखें तो ये तो हम खुदा के लिए, अल्लाह की ज़ात के लिए इस्तेमाल नहीं करते. अलबत्ता ये बाप बेटे का जो लफ्ज़ इसमें आया है बाइबल में, ये किस हवाले से आई, इसकी क्या वजह है? इस्तेमाल होता है, यानी मसीही एक तौजी तो ये पेश करते हैं कि मसीह ने कहा है अच्छा. कि ए बाप, या बाप क्या क्यों पुकारा, या मेरा बाप मुझसे खुश है, या बाप मुझसे बड़ा है. एक तो ये कि मसीह ने फरमाया है. दूसरी बात ये कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुआ है. तीसरी बात ये कि वो बाप जैसे काम करता था इसलिए वो उसका बेटा है. यानी अच्छा. उसको बेटे का एजाज़ इसलिए दिया गया कि वो बाप जैसे काम करता था. मसलन अंधों को बेनाई दे देता था, बहरों को समाअत दे देता था, और गूंगों को गोयाई अता फरमा देते, मुर्दों को जिंदा कर देते थे. तो ये तो दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी किया. बाइबल में भी इस तरह के हवालाजात मिलते हैं. और अगर यही क्राइटेरिया है कि वो बग़ैर बाप के है, बाप जैसे काम करता है, तो बग़ैर बाप के तो फिर आदम भी थे. दूसरा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एक और जगह पे भी. मसलन अरबाब का लफ्ज़ हम अरबी में इस्तेमाल करते हैं, तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन उसका माना होता है पालने वाला. मसलन जो रब होता है, इमाम राग़िब अल-फ़सानी रहमुल्लाह की, वो अगर लुगत में देखें तो वो बताते हैं कि पालने वाला, हकीकी परवरिश करने वाला. रब्बुल माल भी तो होता है. हाँ, रब्बुल माल. तो मालिक जो है, वारिस जो है, और खिलाने पिलाने वाला, हिफाजत करने वाला. तो उस माना में मुमकिन है कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन उन्होंने फिर इसको जो है ना, वो बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, जिस तरह हम प्यार से कहते हैं कि बेटा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है. लेकिन मसला यहाँ पे ये बनता है कि जब आप इंग्लिश की बाइबल किंग जेम्स वर्जन का मुताला करते हैं, तो वहाँ पे बिगॉटन सन ऑफ गॉड लिखा हुआ है. एग्जैक्टली, जॉन 3:16. जी, बिगॉटन सन ऑफ गॉड. और आपको पता है कि वो बिगॉटन जो मेल फीमेल के मिलाप से जो चीज़ें वजूद में आती हैं, उसमें आता है. यानी कोई भी चीज़ अगर वो मेल फीमेल के मिलाप से होती है तो उसको बिगॉटन प्रोसेस कहेंगे. तो वहाँ फिर क्या करेंगे आप वहाँ? ये तो प्रॉब्लमेटिक बात है. और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी कि पॉल ने ये जो किया, मेरे ख्याल में एक ये भी वैलिड सवाल बनता है कि उसका मकसद आखिर क्या था. वो ये सब कुछ क्यों करना चाहता था, कि वो मसीहियत के जो अकायदा उनमें बिगाड़ क्यों लाना चाहता था. उसकी जो वो यहाँ से ये सारी चीज़ें रूमी बुतपरस्तों से ले रहा था, उसका उनके साथ कोई ताल्लुक था, या उसने ये अकायद कहीं और से अखज़ किए थे बज़ाते खुद? ये असल में एक फ़िलासफ़र था, और बिल्कुल रोमियो से बहुत मुतासिर भी थे ये, और यहूदियुल नस्ल थे. सही. तो मुझे तो यूँ महसूस होता है कि अक्सर मैंने ये जगह लिखा भी है, कहा भी है कि सेंट पॉल जिस तरह इस्लाम में अब्दुल्ला बिन सबा थे, ये असल में ईसाइयों के अब्दुल्ला बिन सबा थे. अच्छा, सही. जो काम इस्लाम में अब्दुल्ला बिन सबा ने किया था, ईसाइयों के साथ वही काम जो है वो सेंट पॉल ने किया है. ठीक है. अब लेकिन इसके बारे में हम अगर पॉल की शख्सियत को अगर हम देखें और अब्दुल्ला बिन सबा की शख्सियत को देखें, हमने तो अब्दुल्ला बिन सबा की शख्सियत को इस्लाम ने वो तो बिल्कुल नकार दिया ना, उसको तो बल्कि सज़ा भी दे दी गई, हज़रत अली ने दे दी उसको. ये मसीहत ने इसको अपना लिया पॉल को. लेकिन एक तबका आप देखें कि उसमें एक तबका तो उनको अपना हीरो मानता है. हाँ, वो तबका तो चले ठीक है, लेकिन जिनके बारे में अब्दुल्ला बिन सबा ने कहा था या जो भी बातें थी, उन्होंने खुद एग्जीक्यूट किया हज़रत अली ने. तो यहाँ पर हमें वो इस्लामिक हिस्ट्री से तो मिलता है कि हमने उसको. आप देखिए कि मसीह अलैहिस्सलाम के रफ़ाए आसमानी के बाद जिन शागिर्दों ने इस बात की मुखालफत की कि जो आप अकायद व नज़रियात बता रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, और उनके ख़िलाफ़ कंपेन चलती है. अच्छा, कंपेन चलती है, और फिर उनको हल्काए जो शागिर्द हैं उससे निकलवा भी दिया जाता है. मसलन ये बरनाबास के साथ हुआ, और बरनाबास के ख़िलाफ़ जो है वो अच्छी खासी, बल्कि आप सेंट पॉल के कुछ खतूत हैं, उसको आप जब मुताला करते हैं तो आपको उसमें इशारों किनारों में बताया जाता है कि कुछ लोग हैं जो मसीह की हकीकी तालीमात की मुखालफत करते हैं, और उनके खिलाफ फिर प्रोपागेंडा होता है, और उनको फिर जो है वो, और वो ज़ाहिर शरीफ आदमी क्या करेगा, वो चुप करके जो है वो साइड पे हो जाता है. तो ये हुआ जिन लोगों ने कोशिश की बताने की कि ये हकीकी जो है वो मसीहियत नहीं है, ये जिसका ये प्रचार कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने किया. बाकी जो आपने बात की कि
کیا یعنی یہودیوں سے یا رومیوں سے چیزیں لی جاتی تھیں، تو بے شمار چیزیں ہیں. تثلیث کا تصور آپ کو دیگر جو پرانی تہذیبیں ہیں، تثلیث کا تصور آپ کو جو ہے وہ درجن سے زیادہ ملے گا. میری کتاب ہے کرسمس کی حقیقت تاریخ کے آئینے میں، تو اس میں نے لکھا ہے کہ پرانی تہذیبوں میں کون کون سی ایسی ہستیاں تھیں جو تثلیث میں جو ہے وہ جن کو تثلیث کا جز مانا جاتا تھا. باپ بیٹے کا تصور وہاں پہ مانا جاتا تھا. اس کے بعد صلیب پر جان دینے کا تصور مانا جاتا تھا. کنواری جو جس طرح مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کنوارے پن کا اور ساری وہ اس طرح ان کے ہاں بھی تصور پایا جاتا تھا. پھر خدا کے بیٹے کا تصور پایا جاتا تھا. اور لاسٹ جو ہے وہ ایک جو کرسمس کے حوالے سے کرسمس کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ جو اس میں لکھا ہے کرسچن اسکالرس نے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت تحقیق کے بعد مارچ یا اپریل کے حوالے سے جو کہ جو کھجوروں کے پکنے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ یہ مارچ یا اپریل بنتا ہے، تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ہے نا وہ بڑی مخالفت ہوئی اس کی، اور آج آ کے یہ 25 دسمبر کو، کیونکہ 25 دسمبر کو بہت سے دیوتاؤں کی جو ہے وہ جنم دن کا جو ہے وہ تصور پایا جاتا ہے. ہندو دیویوں دیوتیوں کے حوالے سے 25 دسمبر کا ہے. گریک سیولائزیشن میں ان کے دیوتاؤں کا 25 دسمبر کو جو ہے وہ پیدا ہونا ملتا ہے. رومی دیوتاؤں میں جو ہے وہ 25 دسمبر کو کئی ایسے سورج دیوتا اور چاند ستاروں میں ایمان رکھنے ان کے ہاں یہ تصور. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم اب جو ہے وہ بہت بڑا ایک تہوار منایا جاتا تھا رومی تہذیب میں بال دیوتا کا. اچھا، تو بال دیوتا کا جو تہوار منایا جاتا تھا وہ ایگزیکٹلی 25 دسمبر کو منایا جاتا تھا. راس الجدی یعنی سورج جب اپنی پیک پہ ہوتا تھا، اور اس وقت تو انہوں نے یعنی کرسچینٹی کو رومنائز انداز میں جو ہے وہ منانے کے چکر میں انہوں نے ساری تہذیب ہی وہاں سے کاپی پیسٹ کر لی. تو اب وہ ایک جو بال دیوتا کا سارا کانسیپٹ ہے وہ ایز اٹ از جو ہے وہ ان کے ہاں منایا جاتا ہے اور 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے. وگرنہ آپ حیران ہوں گے کہ کینن فیرر کی ایک کتاب ہے لائف آف کرائسٹ، وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ صرف تاریخ میں بلکہ یعنی جو پیدائش کا سال ہے اس میں بھی اختلاف ہے. اچھا، 4 سال کا. اچھا. مائیکل ہارٹ دی 100 میں وہ کہتے ہیں کہ 6 سال کا جو ہے وہ اختلاف ہے سال میں. ڈیٹ کی ابھی بات بعد میں کریں گے. سال میں اختلاف. اس کے بعد ان سے پہلے جو بھی پاپ ہیں، ان سے پہلے یا اس سے بھی پہلے تھے پاپ بینیڈکٹ. جی ہاں، بینیڈکٹ اس سے پہلے. جی انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جیزس آف نازرت. اس میں وہ کہتے ہیں کہ میاں تم 25 دسمبر میں جو ہے وہ لڑ رہے ہو، ہمیں تو سال نہیں پتا کہ سال کون سا ہے. یعنی انہوں نے کھلے انداز میں لکھا ہے کہ آپ اس میں بحث و مباحثے میں مبتلا ہیں. اور کئی ایسے مسیحی تو ہیں کہ وہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، یہ تو کانسٹنٹائن کے دور میں 325 میں پہلی بار اس کے منانے کا جو ہے وہ کوئی آتا ہے، وگرنہ دور دور تک اس کے کوئی نام. اچھا، اس پہ کرسمس کے موضوع پہ بھی ہم انشاءاللہ بھی ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں. ایک آپ نے آگے بات کہی تھی برنباس جو تھے، حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کا ذکر کیا، تو ان کے حوالے سے ایک بائبل بھی پائی جاتی ہے برنباس کی انجیل. اب اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، میرے پاس بھی ہے، وہ میں نے بھی دیکھی ہے اس کے اندر، لیکن یہ ہے کہ جو کرسچینٹی ہے اس کے ہاں اس کی کوئی اس کو مانا نہیں جاتا. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کو وہ کیوں نہیں ایکسیپٹ؟ اصل بات تو یہی ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کو ایویڈنس بنا نہیں سکتے ان کے لیے کہ جس کو وہ آن نہیں کرتے. اور یہ بھی یعنی کچھ 100 سال پہلے ایک پاپ کی لائبریری سے دریافت ہوتی ہے. اچھا. اور یعنی اس کا جو طرز تحریر ہے وہ تو ایسے ہی لکھتا ہے کہ کسی ایمان والے نے، کسی موحد نے، کسی توحید پرست نے جو ہے وہ اس کو لکھا ہے. تو اگر تو واقعی برناباس نے لکھی ہے اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے اس میں یعنی توحید پر مبنی ہیں چیزیں، پھر آنے والے ایک نبی کی پیشن گوئی ہے، تو بڑی یعنی خوشائن بات ہے. لیکن اس سے بھی خوشائن بات یا اس سے بھی اوتھینٹک کتاب ہمارے پاس قرآن ہے. بالکل ٹھیک. مثلاً مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے جس کو اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ. یہی قول مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. آپ دیکھیں تو ہمارے لیے اس سے اوتھینٹک چیز ہے، تو ہمارے لیے وہ کافی وافی شافی ہے. لیکن اس پہ ایک ڈیبیٹ ہے
کہ کیا یہ واقعی برناباس نے لکھی ہے، اور اگر انہوں نے لکھی ہے تو بالکل لیکن جب کرسچن اس کو ڈس آن کرتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کے سامنے اس کو بطور دلیل پیش کرنا وہ مناسب نہیں. صحیح ہے. اچھا کرسمس کے بارے میں ایک یہ حوالے سے ایک یہ چیز کہ اس کو ایک کلچرل ایونٹ تو بنا دیا گیا اب یہاں تک کہ آپ کو پتا یو ای وغیرہ میں بھی بڑا سیلیبریٹ ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جس ٹائم پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ سردی کے دن ہے، اور اس کی جو سیلیبریشنز ہے وہ ٹری آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں بھی کافی چیزیں ہیں کہ وہ بھی یونانی جو توہم پرستیاں تھے بت پرست ان کے یہاں سے آتا ہے. لیکن کچھ ایسے ملک ہیں جیسے فار ایگزامپل آج کے دنوں میں ساؤتھ افریقہ آسٹریلیا وغیرہ میں فل گرمیاں چل رہی ہیں، وہاں پر تو سردی کا موسم نہیں ہے. تو یہ کلچرل ایونٹ جس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ سردی کا جو درخت لگتا ہے اور اس کے بعد سینٹا کلاؤز آتا ہے، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. سینٹا کلاؤز کیا چیز ہے یہ بھی میں آپ سے بلکہ اس میں پوچھ لیتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو کلچرلی جہاں پر گرمی ہے وہ لوگ کیسے منائیں گے؟ انہوں نے تو صرف اس کو سردی سے محسوس کیا ہوا ہے. نہیں، اصل میں یہ کلچرل نہیں ہے، یہ ان کا واقعی ایک ریلیجیس اور اسپریچول ایونٹ ہے ان کا، اور ان کا عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر میں پیدا ہوئے. لیکن کوئی بھی عقیدہ بنانے سے پہلے ذرا تھوڑا سا عقل سے بھی کام لینا چاہیے کہ جو چیز آپ کے اندر 325 سال تک تھی ہی نہیں تھی تو وہ بعد میں کس طرح آ گئی. دوسرا چلے 325 سال تک جو ہے وہ مسیحی کافی مشقت میں بھی رہے، ان کے اوپر مظالم بھی ڈھائے گئے. یہ تو پھر کانسٹنٹائن جب عیسائیت قبول کرتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ عیسائیت کو جو ہے وہ ایک عروج میسر آتا ہے تو اس کے بعد چلے یہاں مان. لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کیا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے اس عمل کو دہرایا؟ بالکل ٹھیک. کیا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی کوئی تعلیم دی؟ یا ہمیں بائبل سے ہی پتہ چل جائے کہ کیا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہودی کیلنڈر کے مطابق مسیح علیہ الصلوۃ والسلام مارچ یا اپریل میں ان کی، یعنی اس وقت یہودی کیلنڈر تو تھا موجود تھا، اور اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کے شہر یہودیہ شہر میں جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت جو گڈریے تھے، جو چرواہے تھے، وہ اپنی بھیڑوں کو لے کے کھلے آسمان تلے آرام کر رہے تھے. یعنی یہ باقاعدہ بائبل میں یہ موجود ہے کہ جب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اس رات گڈریے اپنی بھیڑوں کو لے کے کھلے آسمان تلے، کھلے میدان میں آسمان تلے جو ہے وہ آرام کر رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ سردی میں تو یہ ممکن نہیں ہے، اور وہاں تو سردی بھی اچھی ٹکا کے ہوتی ہے، تو ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا. یہ بیت الحم کو کہتے ہیں یہودیہ، شہر یہودیہ ہے. بیت الحم اس کا ایک سیکٹر سیکٹر ہے. اچھا بیت الحم جس میں یہاں پہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پیدا، وہ ایک علاقہ ہے اسرائیل کا، فلسطین کا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا کوئی ہمیں اوتھینٹک سورس ملتا ہی نہیں ہے. دوسرا کہ جب کوئی چیز شروع میں آغاز میں یعنی تسلسل کے ساتھ نہیں آ رہی ہوتی تو اس میں پھر تاریخ کا بھی اختلاف ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کلیسیا میں یہ 19 جنوری کو بھی منائی جاتی ہے، 6 جنوری کو بھی منائی جاتی ہے، یہ 25 دسمبر کو بھی منائی جاتی ہے. اس کے نام بھی یوئل ڈے ہے، ایک اس کا نام بڑا دن ہے، ایک نام اس کا کرسمس ہے. تو یعنی کوئی ایک نام پہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے، ایک ڈیٹ کے اوپر بھی کوئی اتفاق نہیں ہے. بائبل اس کے حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں کر رہی. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سیلیبریشن سب سے پہلے مصر میں منائی گئی کہ جب جو ہے وہ وہاں کے فرعون نے یعنی ایک بادشاہ سے خدائی کا دعویٰ کیا. تو یہ اس دن سے جو ہے وہ اس کی اپنا آپ سمجھے کہ جو ایک ٹرانزیکشن تھی مین ٹو گاڈ، تو اس وقت پہلی بار یہ منائی گئی. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو نہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل تھا، اگر ہوتا تو وہ تاکید کر کے جاتے، بتا کے جاتے. اگر نہیں بھی بتا کے گئے تو کم سے کم اوتھینٹک ڈیٹ تو ہو. مسلمانوں کو بھی یہ کام کرتے ہوئے نا ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اچھا کہ نہ صرف یہ کہ تورات میں اس کی جو ہے وہ بائبل اور یعنی انجیل، تورات، زبور میں اس کا کوئی حوالہ نہیں ہمیں ملتا، بلکہ بائبل تورات میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے صحن میں مصنوعی انداز سے پودے کو اگانا وہاں پہ سختی سے اس کو منع کیا گیا. اچھا اسلام میں جو ہے وہ ایسے تہواروں کے حوالوں سے باقاعدہ طور پہ ائمہ اربعہ نے تو بڑی سخت وعیدیں کی ہیں. مثلا انہوں نے کہا کہ اس روز یعنی ان کے تہواروں میں شامل ہونا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ صلیب کو سجدہ کر رہے ہیں. اچھا ان کے ہاں جا کے کیک کاٹنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سور کو ذبح کر رہے ہیں. ان کو ان تہواروں کے اوپر مبارکباد دینا ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بدکاری یا زناہ کاری کر کے آئے تو آپ اس کو جو ہے وہ
मुबारकबाद पेश तो करें। जो मुसलमान कहते हैं हम तो नबी की सालगिरह ही मना रहे हैं, उसमें क्या है? वो उन लोगों का क्या करें फिर? ये तो यानी नहीं नहीं, मैं स्पेसिफिकली क्रिसमस की बात कर रहा क्रिसमस की हूँ। वही। और जो हम यानी जो मुसलमानों वाला मामला है, उसमें भी हमें खोज के नाखुन लेने चाहिए कि क्या नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात हैं, क्या नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने ये अमल दोहराया, क्या हमसे यानी हम सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अजमाइन से क्या ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। अच्छा, ये जो क्रिसमस वाला जो मेन अकीदा है, जो अगर हम इसको समराइज करें, बस मैं वो उसमें जी एक पॉइंट नुक्ता ऐड कर दूं जी। उसमें, तो यहाँ तक कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यानी उस ताबूत में जो आखिरी कील ठोंका है वो ये है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस रोज़ इनके त्योहारों में मत जाया करो, क्योंकि अच्छा, उस रोज़ इनके यहाँ अल्लाह का गज़ब नाजिल हो रहा होगा। सही 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 सही। तो ये मैं पूछना ही चाह रहा था कि जो क्रिसमस का जो नज़रिया है इनकी सेलिब्रेट करने का, वो सिर्फ ये कि बर्थडे ऑफ क्राइस्ट नहीं, बल्कि दावाए खुदाबंदी या दावाए नहीं, इस बात का दावा है कि आज खुदा ने बेटा दिया है, बेटा, हाँ वही ना कि बेटा उस, जना है। तो इसके पीछे असल अकीदा ही है। बर्थडे ऑफ क्राइस्ट असल हकीकत नहीं है, लेकिन वो ये कि इस दिन खुदा का बेटा नौजुबिल्ला पैदा हुआ है, ये अकीदा इसके मुतल्लिक है, बिल्कुल, ये एक इस वजह डिबेट से है, मनाया जाता है। ये एक डिबेट है। अच्छा, डिबेट ये है कि अक्सर लोग आपको पूछते हुए नजर आएंगे कि व्हाट्स अ प्रॉब्लम विद हैप्पी क्रिसमस, जी जी, वही यानी बात है। इससे जो है वो कौन सा कुफर यानी सरजद हाँ जी, होता हाँ है जी। कि जी हैप्पी क्रिसमस। उमर है, उमर आप मसलन आपके भाई की शादी है और आपके भाई का निकाह है, मैं उस निकाह पे आया हूँ, तो जब मैं उनसे कहूँगा कि मुबारक हो, क्या इसका मतलब क्या है मुबारकबाद दे रहे हैं, खुशी कि का इजहार आपका जो है हाँ, वो निकाह हाँ, हो रहा है उसके तो लिए उसकी मुबारक हो। मुबारकबाद। क्या मैं इस तरह कहता हूँ कि आप उमर के भाई हैं, उमर फलां का बेटा है, फलां फलां का बेटा है, और आपको उसकी मुबारक हो, यानी ये मैं तसलसल बयान करता हूँ, ये पूरा शजरा नसब नहीं, मैं बिल्कुल तो सिर्फ मुबारक कहता मुबारक हूँ, और कहते हैं, मुबारक में अंडरस्टूड होता है कि किस बात की मुबारकबाद एग्जैक्टली, मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे भी जब हम मुबारक देते हैं तो वो कहते हैं कि व्हाट्स प्रॉब्लम विद हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस आप जब किसी गैर मुस्लिम से ये कहते हैं तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आप जो उनका अकीदा है जिसको वो ऑन कर रहे हैं कि मसीह खुदा का बेटा जो आज 25 दिसंबर को पैदा हुआ है, जब आप मुबारकबाद कहते हैं तो आप इस बात को दोहरा रहे हैं, इसका एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ आज खुदा ने बेटा जना है और हम आपको उस खुदा के बेटे की जन्मदिन की पैदाइश की या जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं। बर्थ की मुबारकबाद दे रहे हैं। तो ये अंडरस्टूड है। इसमें यानी ये कहना कि जी इससे क्या मतलब है, तो ये मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं। अच्छा, ये छोटा सा एक ये क्वेश्चन कि यहाँ तक तो ठीक है, ये क्योंकि इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इतना ये मसला नहीं है, लेकिन जो मगरबी ममालिक हैं जहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं, उन ममालिक में जहाँ पर वो मेजॉरिटी क्रिश्चियन मुल्क हैं, और जैसे मैंने आगे जिक्र किया ना कि कुछ लोग इसको कल्चरली मनाते हैं क्रिसमस को, वो लोग जो आपको पता है मगरब में बहुत से लोग बेदीन हो चुके हैं, एथीस्ट हैं, बेदीन हैं, वो फिर भी इसको सेलिब्रेट करते हैं कल्चरल के तौर पे, चलो एक त्यौहार है मना लेते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या है कि जो आपको कहे कोई मगरब में कोई मुसलमान रह रहा है तो वो आपको कहे जी मैरी क्रिसमस, तो उसके जवाब में उसको मुसलमान एक जो शख्स है उसको क्या करना चाहिए, क्या करे? मेरा ख्याल है कि वो जो है वो उस पर एक तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए। मैं अपनी आपको बात बताता हूँ कि अक्सर ऐसे शादी के इवेंट्स होते हैं, निकाह के इवेंट्स होते हैं, बाज़ का फोतगियाँ हो जाती हैं, हम नहीं जा पाते, यानी चाहने के बावजूद नहीं जा पाते। जी जी। क्या हम ऐसे इवेंट्स के ऊपर एब्सेंस शो नहीं कर सकते? मसलन यूरोप से ही हमें आता है कि जी हम तो ऑफिस के कॉलीग्स होते हैं, वो हमें इनवाइट करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आप उनकी हर इनविटेशन के ऊपर जाते हैं? कहते नहीं, कभी कभी। तो ठीक है, इसके ऊपर भी आप एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, आप बीमार भी हो सकते हैं, आप टायर्ड फील कर सकते हैं, आप घर की मसरूफियत शो कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, और जब एक दिन बाद आप मिलेंगे तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि अब जो है वो लास्ट डे क्रिसमस मुबारक हो, ऐसा नहीं होता। तो इंसान अपनी मसरूफियत शो कर सकता है, और मैं तो उन दिनों में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाता, यहाँ तक कि अपने वालिदैन के यहाँ भी नहीं जाता था मैं। मुझे पता था कि यहाँ वो मुझे कहेंगे तो मुझे खामोशी इख्तियार करनी पड़ेगी, तो वो एम्बैरस या मुझे होगी या उनको होगी, तो मैं उनको, तो अब वो इस बात के आदी हो गए हुए हैं कि इस रोज़ इसके यहाँ ना जाना है ना बुलाना है, क्योंकि ये नहीं आता। तो ये हो सकता है कि इंसान अपनी जो है वो वहाँ पे अपीयरेंस ना शो करे, अवॉइड करे जाने से, कोई मसरूफियत का इजहार कर दे, ये मुमकिन है, ऐसे यानी कोई मसला नहीं है। यानी उस सूरत में भी कि अगर कोई मतलब वहाँ के कोई बेदीन लोग भी हैं और इसको एज मजहबी इवेंट या त्यौहार नहीं मना रहे, फिर भी उनके साथ शमूलियत नहीं कर सकते? देखिए,
جب ان کا ہے ہی یہ مذہبی ایونٹ اور ہم صرف یہ ازیوم کر لیں, امیجنائز کر لیں کہ یہ ان کا مذہبی تہوار نہیں ہے یا ان کا مقصد یہ نہیں ہے, تو یہ پھر بھی یعنی وہ ایک وہ ہو جائے گی ان کی مشابہت وغیرہ کا وہ خدشہ تو ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, جرانہ کی پہاڑی تھی, کہا کہ اللہ کے رسول زمانہ یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے کا جو زمانہ تھا, میں نے ایک منت مانی تھی اچھا کہ میں اس پہاڑی پہ, تو اب میں چونکہ اسلام قبول کر, تو آپ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں وہاں پر بتوں کے لیے تو کوئی قربانی نہیں دی جاتی تھی, صحیح تو کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, تو فرمایا کہ ہاں پھر جا کے کر لو. آپ دیکھیے یعنی یہ مشابہت ہے. اس روز اگر آپ گھر میں بھی بیٹھ کے یعنی اس طرح کی کوئی یعنی دوست احباب آ جاتے ہیں, بیٹھ کے کرتے ہیں اور آپ کی اٹینشن نہیں, تو پھر اس سے بھی, کیونکہ دیکھنے والا آپ سے کوئی تاثر لے سکتا ہے, غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے, کہیں پروپوگیٹ کر سکتا ہے, ویڈیو بنا کے ڈال سکتا ہے, تو شرمندگی ہوتی ہے, اس سے جو ہے بدمزگی پیدا ہوتی ہے, ایک غلط نیریٹو لوگوں میں جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کو بالکل ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا آپ نے آگے ذکر کیا تھا پوپ کا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہماری ناظرین کے لیے بھی, پوپ کا سنتے تو بہت ہیں کہ ایک پوپ ہوتا ہے کرسچینٹی کے اندر, زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ آخر کیا ہوتا ہے. تو کرسچینٹی میں پوپ کا کیا کردار ہے, آخر یہ کون شخص ہوتا ہے, اور اس کا جو رتبہ ہے وہ کس طرح سے طے ہوتا ہے, اور یہ کیا شخصیت ہے کرسچینٹی کے اعتبار سے؟ یہ اصل میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کلیسا میں یہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا نائب ہوتا ہے. اچھا. اور اس کو اختیار ہے. کس حد تک؟ یہ جو کیتھولک ایک سیکٹ ہے, کیتھولک, نہ صرف یہ سب سے قدیم ہے بلکہ یہ کثیر بھی ہیں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے ان کی تعداد پائی جاتی ہے. میرا تعلق بھی اسی فرقے سے تھا, اور پوری دنیا میں ان کی تعداد زیادہ ہے اور قدیم ترین ہے. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب سمجھا جاتا ہے, اور اس کو اختیار ہوتا ہے کہ یہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اگر یہ کہہ دے کہ جا تیرے گناہ معاف ہیں, تو اس کے گناہ معاف ہیں. اگر وہ کہہ دیں کہ آج کے بعد جو ہے وہ کلیسا کے ان عقائد کی بجائے یہ عقائد مانے جائیں گے تو یہ مانے جائیں گے. وہ اگر کہہ دیں کہ یہ آیات منسوخ ہو گئی ہیں تو یہ آیات اب منسوخ ہو گئی ہیں. اچھا. قرآن مجید نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے, ارباب من دون اللہ, ارباب من دون اللہ, کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنے بڑوں کو, اپنے رہبان کو, اپنے اخبار کو رب بنا لیا ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی ایسے نہیں کیا. تو فرمایا کہ جب تمہارے بڑے یہ کہتے تھے کہ یہ کرو تو تم کرتے تھے, جب وہ کہتے تھے کہ یہ نہ کرو تو انہوں نے کہا کہ یہی تو رب بنانا ہے. مثلا قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے, افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, نبی آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا. تو کسی کی بات کو یعنی نفس کی بات ماننا گویا کہ اپنے نفس کو اپنا الہ بنانا ہے. تو وہاں پہ ان افراد کو کہ جو خدا کی تعلیمات کے برعکس حکم دیتے ہیں, جب آپ اس کی بات, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو اپنا رب بنا لیا. تو یہ خدا کا یعنی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں چونکہ خدا کا درجہ رکھتے ہیں اور وہ خدا کے نائب ہیں. لیکن جو پروٹیسٹنٹ ہیں یعنی 16ویں صدی میں ان کا جو ہے وہ مارٹن لوتھر منظر عام پر آتے ہیں اور پھر یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں, چونکہ اس وقت بہت ایک آپ سمجھیے کہ کرپشن کا جو ہے وہ ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ کرپشن ہونا شروع ہو گئی. مثلاً پوپ کے پاس اختیار تھا کہ وہ گناہ معاف کر سکتا ہے, وہ کسی کو مجرم قرار دے سکتا ہے, وہ کسی کو سزا دے سکتا ہے, کسی کو جلا سکتا ہے. اچھا. وہ یعنی آپ نے جو جملہ کہا یہ بہت مناسب ہے کہ سیاہ اور سفید کا وہ مالک تھا. ٹھیک ہے. اب لوگ اس کے پاس آتے تھے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. اس نے کہا کہ بھی میں تو اتنے لوگوں کو کیسے مینج کروں گا, کس طرح دیکھوں گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے آگے سے اپنے نائب مقرر کر دیے. کارڈینلز ہو گئے, آرچ بشپ ہو گئے, بشپس ہو گئے, اور ان کو ڈیوائیڈ کرنا شروع کر دیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک تمام ملکوں سے ایک ملک میں آ رہے ہیں, اب تمام ممالک میں ان کا ایک جو ہے نا وہ نیٹ ورک ہوگا. اب ہر جگہ پہ, ہر چرچ میں, ہر کلیسا میں اس طرح کے نمائندے. اب اس کا صرف یہی نہیں تھا کہ یہ معافی نامے دیے جا رہے ہیں, ان کے گناہ سنے جا رہے, کانفیس کر رہے ہیں, اور اس سے جرائم بھی پیدا ہوئے, اس سے کرپشن ہونا شروع ہو گئی, اس سے ریپ ہونا شروع ہو گئے, اس سے جو ہے وہ یعنی بہت بڑی ایک جرم کی دنیا مار سے وجود. پیسے کی کرپشن نہیں تھی صرف, یعنی
اگر آپ نے قتل کا گناہ معاف کرنا ہے تو اس کے ایک خاص رقم چارجز ہیں اس کے. چارجز تھے. اگر آپ نے زنا کا گناہ معاف کرنا ہے تو اس کی یہ نہیں پوری ایک چارج شیٹ ہے. اصل میں یہ وہ تمام چیزیں تھیں کہ جس کے خلاف مارٹن لوتھر اٹھے اس وقت. یعنی بائبل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, عام شخص کوئی بائبل نہیں پڑھ سکتا. خواتین کے حقوق جو ہے وہ بہت متاثر کیے گئے. اس کے علاوہ عام آدمی جو ہے وہ تعلیم نہیں کر سکتا, عام آدمی کسی کے لیے جو ہے وہ کوئی. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جس کے خلاف مارٹن لوتھر اٹھے. انہوں نے کہا کہ عام آدمی بائبل بھی پڑھ سکتا ہے, اس کو سمجھ بھی سکتا ہے, اور وہ اس کی تعلیم بھی دے سکتا ہے, وہ دعا بھی کر سکتا ہے لوگوں کے لیے. یعنی وہ چیزیں جو اپنے لیے انہوں نے مختص کر لی تھی وہ کچھ 100 کے قریب, یعنی کم و بیش وہ سوال تھے کہ جو انہوں نے کیپٹل چرچ کے دیوار کے اوپر لٹکا دیا. انہوں نے کہا جی جواب دے. وہاں سے یہ تحریک شروع ہوتی ہے پروٹیسٹنٹ کی. تو وہ ان کے ہاں تو پوپ کے لیے بہت سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھ سکتا ہے, بائبل پڑھ سکتا ہے. وگرنہ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ اگر کسی کے گھر سے بائبل اگر برآمد ہو جائے گی تو اس کے اوپر بھی چارج شیٹ تھی باقاعدہ طور پر. تو وہ اس سے پھر ختم, یہ ساری چیزیں ختم ہوئیں کہ جو ایک اجارہ داری تھی, جو ایک مینوپلی تھی, وہ ختم ہوئی. یہ باقاعدہ ایک تاریخ ہے اس کی, اور یہ بڑی دلچسپ تاریخ ہے. ہمارے مسلمانوں کے کیا اختلاف ہوں گے جب روم پروٹیسٹنٹ اور کیتھلک کی جو جنگیں ہوئی ہیں, اس میں تو پھر شہروں کے شہر اس طرح خون سے لت پت ہوئے ہیں کہ ایسے لگتا تھا جیسے خون کی بارش ہوئی ہے. تو یہ ایک تاریخ ہے. اچھا, اس طرح سے جو آپ نے بتایا, جیسے شروع میں سینٹ پال کا کردار بتایا کرسچینٹی کے اندر, تو جس طرح سے پوپ کا یہ کردار یا اثر و رسوخ ہے اسپیشلی رومن کیتھلکس کے جو اوپر, تو اس طرح سے تو پوپ اور پاپائیت کا بھی عیسائیت کے یا مسیحیت کے جو عقائد کو بگاڑنے میں بڑا رول ہے معلوم ہوتا ہے. تو کیا اس کا بھی ایک رول ہے کہ جو وہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال تو کیا ہے اس پہ. اب اگر آپ وہ دیکھیں انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا, تو اس میں یعنی پوری کرپشن ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ کون سے عقائد و نظریات ہیں جو متاثر ہوئے ہیں. اچھا, جو متاثر ہوئے ہیں. یعنی اس میں ایک پوری اب ایک تاریخ ہے, پورے عقائد و نظریات کی ایک لسٹ ہے. وہ بائبل کی وہ آیات اس میں مینشن کی گئی ہیں کہ وہ کون سی آیات ہیں کہ جن کو ڈالا گیا ہے, جن کو نکالا گیا ہے پوپ کے کہنے پہ. آپ دیکھیں نا, دیٹس ویری سمپل کہ جب کہہ دیا کہ بھی یہ خدا کا نائب ہے یا مسیح کا نائب ہے, تو واٹس پرابلم ود دیٹ؟ پھر وہ جو کریں تمہیں اس سے کیا. تو پھر یہ ہے, تو مسیحیوں نے جو ہے وہ پھر اس کو ویسے ہی مانا جیسے خدا کو. صحیح. اچھا, آپ نے آگے یہ جو ذکر کیا تھا یہ کچھ فرقوں کا, ناظرین کی تھوڑی سی جو ہے انفارمیشن کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو رومن کیتھلک, آرتھوڈاکس اور پروٹیسٹنٹ فرقے ہیں, ان کا آپ تھوڑا سا یہ تعارف بتا دیں کہ کیا ان کے عقائد میں بھی کوئی فرق ہے آپس میں, یا ان کا پولیٹیکل ڈفرینس ہے, کون قسم, یہ ان میں کیا فرق ہے اور کیا مماثلت ہے ان فرقوں؟ اس میں جو قدیم ترین ہیں وہ تو دو جو کیتھلک ہیں اور آرتھوڈاکس ہیں. اچھا, اور پروٹیسٹنٹ سب سے نہیں ہے. پروٹیسٹنٹ 16ویں صدی میں آپ کہہ لیجئے کہ پھر بھی یعنی اس کی 500 سال لائف ہاں اتنا تو ہو گیا بنتی ہے. پروٹیسٹنٹ کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ ڈائریکٹلی استنباط کرتے ہیں بائبل سے. وہ بائبل سے لیتے ہیں, بت پرستی کی شدت سے وہ نفی کرتے ہیں. اچھا, ایک کراس کا نشان وہ اپنے چرچز میں یا اپنے گھروں میں لگاتے ہیں, لیکن تصویر اور بت پرستی کی وہ شدید مخالفت کرتے ہیں. اچھا, ان کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی بائبل پڑھ سکتا ہے, اس کی تعلیم دے سکتا ہے. ان کے نزدیک جو بنیادی عقائد ہیں وہ سیم ہی ہیں کہ مسیح جو ہے وہ ایک خدا میں 3 شخص ہیں, یعنی باپ, بیٹے, روح القدس, یعنی تثلیث میں مانتے ہیں. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع آسمانی کو مانتے ہیں, اس کے کفارے کو مانتے ہیں کہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ لغزش ہوئی تھی, اس کے کفارے کے لیے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جو ہے وہ خاص اہمیت نہیں دیتی, یعنی اس حوالے سے تو اہمیت دیتے ہیں کہ وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں. لیکن جو کیتھولک ہیں وہ بعض کیتھولک تو ایسے ہیں کہ جو جزء ثلاثہ میں شامل بھی کرتے ہیں, جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے. اور وہ بزرگوں کی روایات کو بھی مانتے ہیں. وہ اپنی جو خود ساختہ کچھ تہوار ہیں, کچھ رسومات ہیں, اس میں ان کا جس کا تعلق قریب بائبل سے نہیں بھی بنتا. تو جو آرتھوڈاکس ہیں ان کے بھی یہ بنیادی عقائد ہیں, تثلیث میں مانتے ہیں. اچھا, اور جو ابن اللہ کا عقیدہ ان کا ہے,
اس کے بعد کفارے کا عقیدہ ان کا ہے، اس کے بعد تو یہ تقریباً سیم ہی ہیں. لیکن جو بعد میں پھر ان کی جو یعنی کچھ تہوار ہیں اس میں کچھ اختلاف ہے. مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے حوالے سے کچھ اختلاف ہے، لیکن پروٹیسٹنٹ اور آرتھوڈاکس مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی مسیح کی والدہ کی حد تک تو مانتے ہیں، لیکن اس کو تثلیث کا حصہ سینٹ نہیں مانتے ہیں، لیکن سینٹ سے زیادہ نہیں مانتے. جی. تو جو کیتھولک ہیں، جیسے آپ بھی پہلے کیتھولک تھے، تو آپ کے یہاں یہ جو چرچ ہوتی ہے اس میں کیا بت پرستی وغیرہ بھی ہوتی ہے؟ اگر آپ کو جاننے کا موقع ملے یہاں ریگل چرچ میں یا نارکلی چرچ میں، ہاں جی ہاں جی، تو کوئی دیوار ایسی نہیں ہوگی کہ جو یعنی جو اسٹیچوز ہیں اس سے خالی ہو. فرشتوں کی تصویریں بھی ہیں، اچھا، مریم علیہ السلام کی تصویریں ہیں، مسیح علیہ السلام، یعنی آپ سمجھیں کہ ان دیواروں کے اوپر مسیح علیہ السلام کے بچپن سے لے کے رفع آسمانی تک کی تمام یعنی اسٹوری بائی پکچرز یا بائی اسٹیچوز جو ہے وہ، ہاں وہ اس کو جو ہے وہ پورٹری کیا جاتا ہے. تو وہ ایک پوری اسٹوری ہوتی ہے، ایک کہانی ہے پوری جو انہوں نے تصویروں کی شکل میں وہاں پہ پیش کی. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا، کہتے وہ یہ ہے کہ ہم بت پرستی نہیں کرتے، یہ تو صرف ان کی یاد کے لیے ہے، ان کی مشابہت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہاں جا کے سجدے بھی ہو رہے ہیں، مانگا بھی جا رہا ہے، بت پرست بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ہم کون سا بتوں کی، ہاں ہم تو اس کے اندر کی روح کو عبادت کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے جب یہ بتا رہے تھے تو ایک کویشچن میرے ذہن میں آیا کہ جیسے پروٹیسٹنٹ ہیں وہ بائبل سے ڈائریکٹلی کرتی ہیں، استنباط کرتی ہیں، اسے اخذ کرتی ہیں اپنے معاملات کو. جو کیتھولک ہیں وہ صرف جیسے پال اور اس کے بعد آنے والے جو پوپ ہیں، پوپ کی کہی ہوئی بات کو ہی آمین کرتی ہیں. تو پھر ان کے عقائد یہ کیسے سیم ہو گئے؟ کیونکہ بائبل میں تو نہ تثلیث جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے، نہ خدا کا بیٹا ہونا ہوتا ہے. تو پھر یہاں سے انہوں نے کہاں سے نکال لیا یہ جو پروٹیسٹنٹ دیکھیں وغیرہ؟ وہ جہاں تک بات ہے ان بنیادی عقائد کی، تو یہ اصل میں ان کا اصل روٹ ہے. یعنی اصل روٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ بیسک ہے ان کی، یعنی ان عقائد و نظریات کے مطابق جن لوگوں نے انحراف کیا یا اختلاف کیا تو وہ تو دائرہ عیسائیت سے ہی خارج ہو گئے. اچھا، جہاں تک بات ہے کہ انہوں نے اس سے جو ہے وہ اخذ کیا ہے تو انہوں نے فہم کے مطابق اخذ کیا ہے. یعنی انہوں نے جہاں پہ آتا ہے کہ وہ باپ ہے، اور بائبل میں آتا ہے کہ جب فرشتہ نازل ہوا، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جب بیپٹائز ہوئے تو پانی سے جب نکلے تو فرشتے آسمان سے فاختہ کی صورت میں آئے اور اس نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یعنی جبرائیل ایک کبوتر کی شکل میں آئے، اس نے کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اکثر جگہوں پہ کہا کہ وہ میرا باپ ہے، حقیقی باپ وہ ہے. تو یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کا ریلیشن تو ہے ان کا. اور تثلیث والا جو معاملہ ہے وہ بھی ان کے فہم کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جی ہوا ہے. باقی تثلیث کا بھی وہ مانتے ہیں، کفارے کا بھی وہ مانتے ہیں، ابن اللہ کا بھی مانتے ہیں، اور خدا کا بھی مانتے ہیں. تو جو ظاہر ہے ان کے بڑوں کا جو فہم تھا وہ اسی فہم کو لے کے چل رہے ہیں. اور مارٹن لوتھر کے ان عقائد کے مطابق تو یعنی وہ اپنا مطمئن اور متفق تھا، لیکن جو بات کی جو اجارہ داری تھی ان کی کہ بائبل کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، بائبل کو کوئی پڑھ نہیں سکتا، اس کی کوئی تعلیم نہیں دے سکتا، یا اس کے علاوہ جو ان کے اعتراضات تھے وہ خود ساختہ تھے اور وہ بعد کے تھے. اچھا، پہلے جو کلیسا جو چیزیں طے کر چکی تھی، پروٹیسٹنٹ کا اور آرتھوڈاکس کا اس کے ساتھ کوئی خاص اختلاف نہیں ہوا. اختلاف تھا تو وہ یہ تھا کہ آپ گناہوں کی معافی کے لیے پیسے کس چکر میں آپ چارج کر رہے ہیں. اچھا، پیسوں کا چکر تھا. پیسوں کا چکر بھی تھا، اقتدار کا چکر بھی تھا. اصل میں پروٹیسٹنٹ بھی جو مارز وجود میں آئے ہیں تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑی سٹرونگ سٹوری ہے. اور وہ سٹرونگ سٹوری یہ ہے کہ یہ اتنی مضبوط ہو گئی تھی جو پاپزم جو تھا، یا اس وقت چرچ جو تھا، جو کلیسا تھی، اس وقت اس قدر سٹرونگ ہو گئی تھی کہ حکومتوں کے فیصلے بھی جو ہے نا وہ یہ کر رہی تھی. آپ سمجھ لیجئے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تھی یہ. جس حکومت کو چاہتے تھے گرا دیتے تھے، جس بادشاہ کو چاہتے تھے تخت پہ بٹھا دیتے تھے، اور وہ بھی ان کے اپنا زیر نگو ہی ہوتے تھے، وہ زیر سرپرست ہی ہوتے تھے، ایک پپٹ ہی ہوتے تھے، کٹ پتلی ہوتے تھے. تو اس وقت پھر ایک بادشاہ جو یعنی اس وقت مارٹن لوتھر کے دور میں، اس وقت اس کو کمزور کرنے کے لیے وہ بادشاہ ہی تھا کہ جس نے پھر جو ہے وہ مارٹن لوتھر کو سامنے لے کے آئے اور اس تحریک چلائی، اور اس تحریک کے ذریعے کیتھولکزم یا پاپزم کو، کلیسا کو کمزور کیا. اور اس کے بعد پھر کبھی کلیسا جو ہے
وہ طاقت نہیں رہی. وہ رہی یعنی آج دیکھیں کہ ویٹیکن میں ان کی پوری ایک اسٹیٹ ہے, ان کے قوانین ہیں, بلکہ پورا ان کا ملک ہے, لیکن اس کے علاوہ اس طرح سے ہولڈ نہیں ہے جس طرح سے وہ پہلے ان کا ہولڈ ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ بھی ان سے اجازت لے کے کوئی کام کیا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک آپ سمجھیں کہ پالیٹکس ہوئی تھی, سیاسی وجوہات کی بنا کے اوپر پروٹیسٹنٹ سامنے آئے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ تو بالکل سیاست میں یہ چونکہ بڑا سینسٹیو ایلیمنٹ ہوتا ہے اور سیاست میں اس کا جو ہے وہ استعمال کیا بالکل ایسی آج کے دور کے حوالے سے. لیکن ایک بات ہے, شاید میں نے نوٹ کیا, آپ اس کو بتائیے گا, کہ جو مسلمانوں سے زیادہ تر جو مناظرے وغیرہ ہوتے ہیں نا جو کرسچنس کے, وہ زیادہ تر پروٹیسٹنٹ لوگ کرتے ہیں. کیتھلکس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اتنا میرے نظر سے نہیں گزرا, کرتے ہوں گے وہ بھی یقیناً, لیکن یہ پروٹیسٹنٹس جو ہے وہ چونکہ بائبل کو ڈائریکٹلی کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آپ جو چیز بائبل سے اخذ کر رہی ہیں وہ تو نہیں لکھی ہوئی, وہ تو مینشن نہیں ہے, آپ جو عقائد لے رہی ہیں, تو وہ جو اس کے اوپر بضد ہوتے ہیں. میرا کویشچن آپ سے یہ ہے, کیا کوئی ایسے عیسائی یا کرسچن یا کوئی مسیح ایسے بھی کوئی علماء اسکالر ان میں گزرے ہیں جنہوں نے اس سے جو اخذ کا شدہ عقائد ہیں اس سے اختلاف کیا ہو؟ بالکل ایسے کئی ہیں, یعنی لکھا ہے گورے کا ایک, یعنی گورے کو جب کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے نا تو بہرحال اس کا وہ اعتراف کر دیتا ہے. اچھا, جس طرح میں نے کینن فیرر کی بات کی, مائیکل ہارٹ کی بات کی, ان کی اسلام, اور جس طرح میں نے پاپ بینیڈکٹ کی بات کی. اب یہ بڑی اہم بات ہے, آپ یعنی اس پہ گوگل پہ اگر کریں کہ پاپ بینیڈکٹ کی جو کتاب ہے جیزس آف نازرت, اس میں جو انہوں نے کرسمس کے حوالے ہو, آپ کو پوری وہ اپنا وہ لسٹ آ جائے گی کہ کہاں کہاں انہوں نے مروجہ عقائد و نظریات سے جو اختلاف کیا ہے, اس کی پوری آپ کو ایک لسٹ وہ دے دے گا. تو بالکل ایسے کئی ایسے اسکالر گزرے ہیں کہ جو تثلیث میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. بعض لوگ مسیح علیہ السلام کے جو کفارہ ہے اس کو جب وہ اپنا ڈاٹلنگ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو دن ہی پورے نہیں ہوتے. مثلا وہ 3 دن قبر میں رہے اور اس کے بعد چلے گئے, تو وہ ایک سمپل میتھڈ تھا. مثلا مسیح علیہ السلام نے کہا تھا کہ یونا نبی کی مانند 3 دن, جس طرح یونا نبی کی مانند جس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا تھا, میں بھی زمین کے اندر 3 دن آدم جو ہے وہ اسی طرح ہی رہے گا. تو اب مجھے بتائیے کہ جب یونس علیہ السلام, یونا نبی اکارڈنگ ٹو بائبل, وہ جب کشتی سے گرائے گئے تو مردہ تھے کہ زندہ تھے؟ زندہ تھے. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے زندہ تھے. جب نکلے وہ بھی زندہ تھے. سمپل. مسیح علیہ السلام نے کہا کہ میں یونا نبی کی مانند جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہوں گا. ہم کہتے ہیں کہ جی پہلے ان کو موت آئی تو پھر یونا نبی کی مانند کیسے آ گئی؟ بالکل صحیح. پھر تو وہ سارا دوسرا یہ ہے کہ اگر اس بات پہ ہم ڈبیٹ بھی کریں تو 3 دن ہی نہیں بنتے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں ہے. قرآن بھی اس کی جو ہے وہ شہادت دیتا ہے, وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, نہ وہ قتل کیے گئے اور نہ ان کو صلیب دی گئی, لیکن ان کو جو ہے وہ ہم نے مشتبہ کر دیا. مشتبہ کا مطلب یہ آتا ہے, شبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا کہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ, تو یہ شبہ تھا. تو بالکل کئی ایسے, یعنی ان کی ایک لسٹ ہے باقاعدہ علماء کرام مسیحی اسکالرس کی کہ جنہوں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ چیزیں. اچھا, اس حوالے سے آخری سوال جو ہے آج کے شو کا وہ یہ کہ اب غالباً قرآن کے اندر بھی اس طرح سے بتایا گیا کہ اہل کتاب جو ہیں, بہرحال اہل کتاب تو ہیں کرسچنز بھی اور جو جوز ہیں وہ بھی ہیں, لیکن اہل کتاب جو یہ کرسچنز ہیں اس کو بتایا گیا کہ یہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں. البتہ جو عقیدے کا اختلاف ہے وہ بہت شدید ہے, تو پھر یہ کس حوالے سے وہ ہمارے پھر قریب ہیں؟ یہ سوال ایک پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر قرآن نے کیوں ان کو کہا کہ یہ قریب ہیں اور وہ جو یہودی ہیں وہ دور ہیں. ان کے ہاں ایک ضد کا ایلیمنٹ بہت پایا جاتا ہے علماء یہودیوں میں. ایک مثلاً ایک ہماری امہات المومنین میں سے ایک اماں جان تھیں جن کا بعد میں پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی. وہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو میں اس وقت اپنے باپ اور چچا کی بات سن رہی تھی. اچھا. کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ساری نشانیاں تو وہی ہیں, یہ حدیث ہے, صحیح حدیث. اچھا, صحیح ہے. کہنے لگی کہ چاچا نے کہا کہ ساری نشانیاں تو وہی ہیں, تو ابا نے کہا کہ ہاں نشانیاں تو ساری وہی ہیں. تو کہا کہ پھر کیا کرنا ہے؟ کہا کرنا کیا ہے, کھل کے مخالفت کرنی ہے. اچھا, وہ کیوں؟ یعنی یہ ان کے اندر نفرت کا ایلیمنٹ تھا. اصل ان کے ہاں جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ ایک تسلسل تو ہمارے اندر تھا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, ان کے یہاں یہ کیسے ہو گیا؟ اصل تکلیف یہ تھی کہ ایک نسلی تعصب تھا. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پیشن گوئی کی تھی. بائبل میں ہی آتا ہے غالباً متی 23 یا 33 باب ہے اس کا. اس میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایک باغ لگانے والے نے باغ لگایا. اچھا. باغ لگانے کے بعد اس نے
جو ہے وہ اس کے اندر ایک چشمہ بنایا, چشمہ جاری کیا, اس کے ارد گرد جو ہے وہ مضبوط دیواریں کھڑی کی اور اس کو ٹھیکے پر دے دیا. اچھا. اب جن مزدوروں نے اس کو ٹھیکے پر لیا, جب پھل کا وقت آیا تو انہوں نے جو ہے وہ پھل نہ دیا. مالک نے اپنے کچھ ملازم بھیجے, انہوں نے ان کو مارا اور بھگا دیا. اچھا. اس کے بعد مالک نے زیادہ اپنے کچھ ملازمین بھیجے, انہوں نے ان کو بھی مارا, کچھ کو قتل کر دیا. اس کے بعد پھر مالک نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ چلے میرے بیٹے کا تو حیا کریں گے. لیکن باغ کے جو ٹھیکیدار تھے جنہوں نے ٹھیکے پہ لیا تھا, انہوں نے اس بیٹے کو قتل کر دیا, یہ جان کے کہ جب وارث ہی نہیں ہوگا تو معاملے ختم ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر مالک کو غصہ آیا اور اس نے ان سب کو ہلاک کیا. اچھا. باغ اپنے قبضے میں لیا اور اب اس باغ کا ٹھیکہ غیر قوم والوں کو دے دیا. اور پھر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ٹھہرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دیکھنے والوں نے محل دیکھا, انہوں نے کہا کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ باقی کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ وہ ایک اینٹ کی جگہ میں ہوں, میں جب اس میں یعنی میں جب آ گیا تو پھر یہ نبوت کا محل جو ہے یہ مکمل ہو گیا. تو اب آپ اس کی مماثلت دیکھیں. تو یہ تعصب تھا کہ یعنی غیر قوم, اب یعنی اس وقت تو بنی اسرائیل بڑی چہیتی تھی, اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں جب آئی تو اصل تکلیف یہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جان بوجھ کے جو ہے وہ فتنہ پھیلایا, نفرت کی, رد کیا اور کرٹیسائز کیا. لیکن مسیحیوں کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل میں نرمی رکھی تھی. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت قرآن دیتا ہے, مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک دامنی کی شہادت قرآن دیتا ہے, اور ان کو جب بات سمجھ میں آتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یار یہ تو ہم سے بھی زیادہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو آن کرتے ہیں, مریم علیہ السلام کو ہم سے بھی زیادہ آن کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو بادشاہ نجاشی تھے انہوں نے پناہ بھی پہلے دی تھی, سب سے پہلے پناہ. اس کے بعد پھر فارس اور روم کے مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روم کے حوالے سے خوشی کا اظہار کیا کیونکہ وہ اہل کتاب تھے. تو مسیح علیہ الصلوۃ آج بھی مسیحی جو ہیں وہ واقعتاً یہ بات حقیقت ہے کہ اگر مسلمان اپنے اچھے سیرت و کردار, اپنے اچھے اخلاق معاملات کے ذریعے مسیحیوں سے یعنی اپنا معاملات کریں تو اب بھی یہ بڑے بھلے لوگ ہیں, ان کے بڑے نرم دل ہیں. یہ اب بھی یعنی اگر ان کو حق واضح ہو جائے تو قبول کرنے میں یہ دیر نہیں کرتے. اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ اسلام اتنا یعنی تنگ نظری کا مذہب کیوں ہے کہ ہم ایک مسیحی کے ساتھ جو ہے وہ کرسمس سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. میاں بس ساری زندگی میں معاملہ سیلیبریشن کا ہی ہے. ان کے بچے اسکول جانے سے قاصر ہیں, جائیے مدد کیجئے, اسلام آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے. اس کی بیٹی کی شادی ہے, وہ اپنی بیٹی کو اس طرح سے رخصت نہیں کر سکتا جس طرح وہ کرنا چاہتا ہے, جائیے اس کے ساتھ مال جان کے ساتھ تعاون کیجئے. اس کے گھر میں کوئی فوتگی ہے, اس کے گھر میں کھانا پکا کے بھیجیے. اس کے بچوں کے پاس جو ہے وہ سر پہ چادر نہیں ہے, آپ اس کے بچوں کو چادر دیجئے, کپڑے دیجئے, ان کے گھر کا سامان دیجئے, ان کی دوائی دارو میں, علاج و معالجے میں ان کے ساتھ تعاون کیجئے. اگر قرض میں مبتلا ہے تو اس کا قرض اتار دیجئے. بالکل صحیح. آپ کو بس یہ صبح کے وقت جو آپ کے راستے صاف کرنے والے ہمارے بھائی ہوتے ہیں ان کو ذرا سینے سے لگائیے, ٹھنڈا پانی پلائیے. بالکل. یہ اپنا بڑی بڑی گاڑیوں کے اوپر جو بیچارے سارا دن مشقت کرتے ہیں, کبھی ایک بریانی کا ڈبہ لے کے ان کو پیش کیجئے, اس کی آنتڑیوں سے آپ کے لیے دعا نکلے. کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. بس ہم نے یہی سمجھ لیا کہ جو سیلیبریشن ہی اسلام کا جو ہے وہ خوبصورت چہرہ پیش کرے گا کہ اگر ہم کرسمس سیلیبریٹ کریں گے تو یہ سارے پہلو ہیں کہ جس میں ہم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جو کرنے والے کام ہے وہ کریں, جس سے فرق یقینی طور پہ پڑے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا اس شو میں آنے کے لیے. اور الحمدللہ بہت سی چیزیں مجھے بھی سیکھنے کو ملی اور مجھے امید ہے کہ ناظرین کو بھی اسی طرح سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. آپ کا کوئی سوال یا کوئی بھی آپ کا اس کے اوپر کوئی کمنٹ ہو تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے گا, اور مجھے اسی کے ساتھ اجازت بھی دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.